وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحان اللہ إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلی اللہ علیہ وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں بڑی مشہور نعت ہے آسان سی طرز ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ حق ہے اور پھر مل کے پڑھیں کہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اور یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شمع معراج سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نعت جناب حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات گرامی جو آیا مقدسہ دوران خطبہ تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ تمہیں حکم ہے تمہارے رب کا اللہ تعبدو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
عبادت کرو تو اپنے مولا کی کرو، اور احسان کرنے کا ٹائم آئے تو وبالوالدین احسانا، اپنے والدین سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آیا کریمہ لمبی ہے لیکن میں اسی پہ یاد بات کروں گا، اور آگے بھی والدین کی عظمت و شان رب کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہر بندہ جہاں بزی نظر آتا ہے آپ کو، جو ویلے ہیں فارغ ہیں وہ سب سے زیادہ بزی ہیں، لیکن اللہ کریم نے قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، کہ جس وقت تمہیں احسان کرنے کا ٹائم آئے تو والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی تابعداری کرو، ان کی خدمت گزاری کرو، ان کی خدمت میں رہو۔ اور اسی کا اگلا حصہ ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب یہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک ہو یا وہ دونوں ہو، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا، اف تک بھی نہ کرنا، بلکہ جب بھی آپ نے ان سے بات کرنی ہے وقل لہما قولا کریما، تو ان کے ساتھ بڑی نرم دلی سے، محبت سے، پیار سے، الفت سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اب کیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے والدین ہیں، اللہ کریم نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا نا، اللہ کریم کی عبادت فرض ہے تو والدین کی اطاعت فرض رب کائنات نے کر دی۔ اللہ کریم کی عبادت ہم بدن کے ساتھ کرتے ہیں، یہ فرض رب کائنات نے کر دی ہے۔ اللہ کریم کی عبادت اپنے مال و دولت سے کرنا اس نے فرض کر دی ہے، اسی طرح بدن سے والدین کی خدمت کرنا بھی فرض ہے، اور مال و دولت سے بھی ان کی خدمت کرنا رب کائنات نے فرض کر دی ہے۔ جبکہ ہم اگر ہماری طبیعت کے خلاف والدین میں سے کوئی بات کر دے تو ہم کہہ دیتے نہیں کہ ہماری بات ہے، اور ہم یہاں تک ایسے بھی والدین میں نے دیکھے بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، اور شکایت ان کی کیا ہوتی ہے کہ ان کے بچوں نے ان کو مارا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے بھی بد نصیب بچے ہیں، جبکہ والدین کی خدمت ولیوں کا سردار بنا دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کی والدہ نے ان کو حکم دیا، والدہ نے حکم دیا کہ اے جنید بیٹے میرے سر کے نیچے ہاتھ رکھو، میرے سر کے نیچے ہاتھ رکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ لیا، اور ساتھ میں نے اللہ کا ذکر تلاوت قرآن شروع کر دی، یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بار بار تلاوت کرتا جا رہا تھا، اتنی سورہ اخلاص کی تلاوت کی کہ ماں نے کہا نا میرے سر کے نیچے ہاتھ رکھو، میں نے ہاتھ رکھا، میری والدہ کی آنکھ لگ گئی، اور میں سورہ اخلاص تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ 10,000 بار میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کر دی، 10,000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر دی۔ اور پھر کیا ہے کہ والدہ کی آنکھ لگ گئی، اور ادھر میرا ہاتھ جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا، لیکن میں نے ہاتھ کو جنبش نہ دی، اور دل میں یہ سوچا کہ یہ موقع زندگی میں پتہ نہیں پھر ملے یا نہ ملے، اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، ساتھ تلاوت قرآن کر رہا ہوں، اس سے بڑی اور عبادت کیا ہو۔
اور پھر کسی نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، اور جس وقت آپ کو اس طرح دیکھا نا تو اس نے پوچھا اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے مل گیا؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے جس وقت میرے ہاتھ پر سر رکھ کے نیند فرمائی تھی اور جب جاگی تو اپنے ہاتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھا لیے، اے مولا میرا جنید میری خدمت میں رہا ہے، تیری بارگاہ میں میں اپنے سفید بالوں کے ساتھ یہ دعا کرتی ہوں، اے مولا اس کو جنت میں اڑنے کی توفیق عطا فرمانا، جنت میں اڑنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور اس وقت حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر 20 سال تھی، یعنی جوان تھے۔ اور آج کل تو جو یہ 20 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، لڑکپن کی عمر کے، ان کو ہم کہتے ہیں جی ان کو یہ ابھی ان کی سمجھداری کی عمر نہیں ہے، جبکہ دیکھیں والدین کی خدمت ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی آپ ہی کی ایک بات ہے کہ والدہ نے پانی کے لیے بھیجا، گھر میں پانی نہیں تھا، کنویں سے پانی لینے کے لیے گئے، واپس آئے، والدہ سو چکی تھی، پانی ہاتھ میں ہے کھڑے ہیں، اور جب والدہ لاش کے پچھلے پیر جا کے دیکھا بیٹا پانی، فرمایا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی اماں جان آپ نے پانی مانگا تھا، پانی لے کے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا یہ پانی رات کے سو جانا تھا، تو آپ عرض کرتے ہیں اماں جان آپ نے پانی مانگا تھا، پانی لے کے آؤ، اور میں وہی اسی حکم میں کھڑا ہوں، آپ نے سونے کا حکم دیا اس لیے میں کھڑا ہوں آپ کی خدمت۔ اور دیکھیں جو لوگ اپنے والدین کی خدمت سے دور ہٹ جاتے ہیں، جو دور ہٹ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کریم نے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا عذاب اس دنیا میں ہے کہ ان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، اس دنیا میں آپ اگر کسی کو جانتے ہیں، آپ اندازہ کریں تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، چہرے سے نور اٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ والدین کی رضا میں خدا کی رضا، والدین جس پر راضی ہو اس پہ خدا راضی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اگر کوئی بندہ صبح اٹھ کے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اور اس کا باپ اس اولاد پر خوش ہو، آج کل حج کے ایام ہے نا، تو ہم بڑے بڑے پیسے لگا کے وہاں جائیں گے، ٹائم نکال کے جائیں گے، وہاں جا کے محنت کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، منا میں جائیں گے، عرفات میں جائیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، سر بنوائیں گے، یہ سارے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، مولا اس کو قبول فرما دے۔ اگر وہ قبول فرما لے تو اجر یہ ہے کہ بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن اس کی ماں نے جانا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور والدین کی عظمت و شان دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا صبح اٹھ کے اپنے باپ کی زیارت کرتا ہے اور اس کا باپ اس پر خوشی سے نگاہ دوڑائے تو ایسی اولاد جو ہے اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی زندگی میں 100 بار اور اگر کوئی دن میں 100 بار ایسے دیکھے، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بار دیکھتا ہے تو رب ذوالجلال بے حساب اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی اولاد، بلکہ میں صحابی رسول کے ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں،
اور آپ کی والدہ کسی بات سے آپ پر ناراض ہو گئی اور والدہ نے کہا کہ یہ بات میری نہیں مانتا، اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، اور وہ ناراض ہو گئی. حضرت علقمہ کا آخری ٹائم آیا. اوپر والا سانس اوپر ہے، نیچے والا نیچے ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، موت نہیں آ رہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، علقمہ آپ کا غلام، اس کا اوپر کا سانس اوپر ہے، نیچے کا نیچے ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، یا رسول اللہ موت نہیں ان کو آ رہی. میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وجہ کیا ہے. میرے آقا فوراً جان گئے اور فرمایا اس کی ماں کے پاس جاؤ، اس کی ماں کے پاس جاؤ اور اس کی ماں سے کہو کہ اس کو معاف فرما دے، تو معاف فرمائے گی تب ہی سے موت آئے. دیکھیں صحابی رسول ہے، لیکن اگر والدہ ناراض ہے تو موت نہیں آ رہی. اور جس وقت وہ مائی صاحبہ کو یہ حکم دیا گیا تو مائی صاحبہ کہتے ہیں کہ آقا میں آپ کی غلام، لیکن اس نے میرا دل اتنا دکھایا ہے کہ میں اس کو معاف کروں گی تو میرا دل اسے معاف نہیں کرے گا. یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سنا، اپنے غلاموں کو فرمایا اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ لگا کے علقمہ کو اس میں پھینک دو. ذرا اس بات سے اندازہ کریں کہ میرے آقا جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے، جو مکہ میں رہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، طائف میں گئے دشمنوں نے پتھر برسائے، میرے آقا ان کو آگ سے بچاتے رہے. مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں تشریف لے گئے ہمیں آگ سے بچانے کے لیے. آگ بدر میں گئے ہمیں آگ سے بچانے کے لیے، احد میں گئے ہمیں آگ سے بچانے کے لیے. ہر زندگی کے ہر لمحے رب حبلی امتی امتی کہتے رہے کہ مولا میری امت کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. لیکن جو ماں کا نافرمان ہے اس کے لیے خود آگ جلانے کا حکم دے رہے. جس وقت لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، آگ لگ گئی، والدہ نے دیکھا، ماں نے دیکھا کہ میرا وہ بیٹا، میرا جگر ابھی آگ میں جلے گا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ اس نے میرا دل تو بہت دکھایا ہے، اس نے مجھے ناراض کیا ہے، لیکن اس کو آگ میں جلتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتی. یا رسول اللہ میں اسے معاف فرماتی ہوں. جیسے ہی ماں نے معاف فرمایا تو موت آ گئی، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا اور موت آئی. تو حضرات گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کی کامیابی، ہماری آخرت کی کامیابی ہمارے والدین کی رضا میں ہے. اگر والدین کو راضی رکھیں گے، والدین کو خدمت کریں گے، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کی خدمت میں رہتے ہیں، تو ان کے والدین کے لیے ہاتھ یہی اٹھاتے ہیں نا، مولا یہ ہماری خدمت کر رہا ہے، مولا تو اس سے راضی ہو جا. یہ ہماری خدمت کر رہا ہے، تو ایسے مولا دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما. یہ والدین کی سب سے پہلی دعا ہوتی ہے. اور اگر کامیابی چاہتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی اطاعت کریں. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پہ جا کر ان کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائیں. اللہ کریم کی ذات والدین کی زندگی میں جس طرح آپ جاتے تھے اسی طرح آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کریم کی ذات میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو اور بھی جلدی میں آؤں گا اور شروع کریں گے. آپ سے گزارش ہے آپ بھی ٹائم پہ آئیں. اللہ کریم کی ذات میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.